Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. حبابی وقار کورونا وائرس کے مسئلہ پر ہم جہتی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ گھروں سے نہ نکلا جائے، کوئی کہتا ہے مساجد کو بند کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مرض ایک انسان سے دوسرے کو لگتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے کہ کورونا وائرس کا جو مریض ہے اس کو میں گلے لگاؤں گا، میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اب ان تمام صورتحال میں ایک عام سادہ سا انسان اور مسلمان پریشان ہے کہ وہ جائے تو کدھر جائے۔ اب آپ وقار یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جہاں زندگی کے دوسرے معاملات میں اسلام اور شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یقیناً اس وبائی مرض میں بھی ہماری شریعت جو ہے وہ رہنمائی بھرپور کرتی ہے اگر ہم غور و فکر کریں۔ جب ہم اللہ کے محبوب کے فرامین اور احادیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لا عدوا، لوگوں یاد رکھو کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک مریض سے دوسرے مریض کو لاحق نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے محبوب کا دوسرا فرمان جو بخاری شریف کے اندر 5774 نمبر ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں کے اندر شامل نہ کیا جائے، داخل نہ کیا جائے۔ بظاہر ان دونوں احادیث کے درمیان تضاد نظر آتا ہے، اور اللہ کے محبوب کا فرمان بخاری شریف کے اندر ہے جزامی کے حوالے سے کہ جس کو یہ مرض لاحق ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جزامی سے یوں بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بات کرتے ہوئے تیرے اور جزامی کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جب قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ بیعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان میں ایک مجذومی تھا جسے یہ مرض لاحق تھا، اللہ کے محبوب نے بیعت نہیں فرمائی، فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ وہ واپس پلٹ جائے، اس کی بیعت ہو گئی۔ تو یہ چار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 احادیث میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے، ایک مریض سے دوسرے کو نہیں لگتا۔ اور دوسری چاروں احادیث جو ہیں کہ بیمار اونٹ کا تندرست اونٹوں میں شامل نہ کرنا، اس کو دور رکھنا، اور جزامی سے بھاگنا، اس سے بات کرتے ہوئے ایک نیزے کا فاصلہ رکھنا، قبیلہ بنو ثقیف کے اس شخص کو بیعت نہ کرنا، بظاہر تضاد ہے جبکہ حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ تضاد نہیں ہے تو تطبیق ہم کیسے دیں حدیث کے درمیان؟ احباب وقار یاد رکھیں، پہلی حدیث مبارکہ میں تقدیر کا بیان اور باقی چاروں احادیث میں تدبیر کا بیان ہے۔ مزید اس کو سادہ اور آسان کر دوں کہ پہلی حدیث مبارکہ میں حقیقت کا بیان ہے کہ حقیقت میں بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دوسرے مریض کو لگ سکے، اور باقی چاروں احادیث میں ظاہر کا بیان ہے کہ حقیقت میں بیماری لگانے والا رب ہی ہے، لیکن ایک بیمار سے دوسرے بیمار کو بھی مرض جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ تو احباب وقار المختصر موجودہ صورتحال میں توکل یہی ہے کہ تمام ممکنہ احتیاط اور تدابیر اختیار کی جائیں، خود کو محفوظ رکھا جائے، اجتماعات سے بچا جائے، ہاتھوں کو بار بار صابن کے ساتھ دھویا جائے، اور پھر نتیجہ رب کی ذات پر چھوڑا جائے۔ اسی میں انسانیت اور ملک اور قوم کی بھلائی اور بقا بھی ہے۔